الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی فضیلت معلوم ہو تو کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج جو فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتاتے ہیں، اور اس سے ملنے والا جو سبق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال 35 ایئرز، کتنے سال؟ 35 سال ہوئی تو قریش نے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لہذا کام شروع ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے لگی۔ کعبے کی عمارت جب حجر اسود تک بن گئی تو قریش کے سارے قبیلوں میں سخت جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب حجر اسود تک خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو قریش کے سارے قبیلوں میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ ہر ایک قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود اٹھا کر دیوار میں لگائیں، ہم حجر اسود اٹھا کر دیوار میں لگائیں گے۔ اسی جھگڑے میں 4 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 4 دن گزر گئے، اور بات بہت آگے تک جا پہنچی۔ 2 قبیلے کے سردار تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے بچوں، 4 دن گزرنے کے بعد جب 5واں دن آیا تو سب مسجد الحرام میں جمع ہو گئے۔ اسی دوران قریش میں بڑی عمر والے ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سب لوگوں نے اس مشورے کو بہت پسند کیا اور اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ پیارے بچوں، اگلے دن مسجد الحرام میں سب سے پہلے کون شخص داخل ہوا؟ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جھگڑے کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اچھی طرح حل فرمایا۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو رکھا، فرمایا کہ ہر قبیلے والے اپنی اپنی طرف سے ایک ایک سردار چن لیں اور ہر سردار چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے اور پھر اسے اٹھا لیں۔ اس طرح جب وہ چادر حجر اسود کی جگہ پر پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا، اور یہ دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ اب 4 دن تک جھگڑا چلتا رہا۔ 5ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا فوراً ہی ختم کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا عظیم الشان ذہن عطا فرمایا کہ وہ مسئلہ جس سے ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا وہ آپ نے ایک لمحے میں ہی حل کر دیا، اور سب لوگ آپ کے فیصلے پر خوش بھی ہو گئے۔ پیارے بچوں، دوسری اور اہم بات جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ وہ یہ کہ جب سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو امین کہہ کر پکارا، امین کہہ کر پکارا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری خوبی ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے امین یعنی امانت دار تھے کہ غیر مسلم بھی اپنی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حکایت سے، اس واقعے سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار تھے، اور آج کوئی ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا دے،
سب سے پہلے تو وہ رکھوا کر جائے، جیسے ہی وہ باہر نکلے گا تو ہمیں دیکھنے کی جستجو ہوتی ہے رکھوایا کیا ہے اس نے اندر، دیکھیں تو ذرا کیا ہے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں۔ امانت دار امانت ہو تو آپ کے پاس امانت رکھیں، آپ کسی کو نہ دینی ہے، نہ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ جب وہ مانگے تو اس کو اسی کی چیز واپس لوٹا دیں۔ اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے حصہ نصیب فرمائیں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک بری عادت ہے جو کچھ بچوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے بلا ضرورت کسی سے مانگنا، یعنی سوال کرنا۔ پیارے بچوں، کسی سے سوال کرنا یا اپنی ضرورت ہی کی چیزیں ہر کسی سے مانگتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ لوگ ایسے بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو کوئی چیز کھاتے دیکھا تو وہ مانگ لی، اسکول میں ہے تو وہاں کسی سے پین مانگ لی، انک ختم ہوئی تو وہ مانگ لی۔ ایسے بچوں کی نظر ہر وقت دوسروں پر اور ان کی چیزوں پر ہوتی ہے۔ کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مانگنے کی پکی عادت بن جاتی ہے اور پھر انہیں کسی سے کچھ مانگنے میں شرم بھی نہیں آتی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس طرح نہ لوگوں سے چیزیں مانگنی چاہیے اور نہ ہی کسی اجنبی کی دی ہوئی چیز کھانی چاہیے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے امی ابو سے مانگنی چاہیے اور جو وہ دیں اس پر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے کچھ نہ مانگنے کی مجھے گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو لوگوں سے مانگنے والی بری عادت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے بلا ضرورت کسی سے مانگنا۔ بلا ضرورت کسی سے مانگنا یعنی سوال کرنا۔ اب یہ بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ آپ اسکول میں، مدرسے میں، تو اب کیا ہے، پینسل مانگ لیا، پینسل دکھائی، اسی طرح چپس کھا رہا ہے وہ، تو پہلے پیار محبت سے مانگی، اگر اس نے نہیں دی تو کیا کیا، اس کے ہاتھ سے ہی چھین لی کہ بھائی تیری تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح لنچ اگر وہ لایا ہے اپنے ساتھ تو اس کا لنچ لے گئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، انک مانگتے ہیں بچے، تو اس طرح اگر آپ ہر چیز مانگتے رہیں گے تو سامنے والا پہلی دفعہ تو آپ کو دے دے گا، پہلی دفعہ محبت میں، دوستی یاری میں دے دے گا، لیکن بار بار مانگیں گے تو اس کو بھی عجیب لگے گا، اور پھر یہ آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی بلا ضرورت کسی سے مانگنا، سوال کرنے کی عادت ہو جائے گی، یار یہ دینا، وہ دینا، یہ دینا، وہ دینا۔ تو یہ اچھی عادت نہیں، یہ بری عادت ہے، اور اس سے بچتے بھی رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے کچھ نہ مانگنے کی مجھے گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو لوگوں سے مانگنے والی بری عادت سے بچائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اور آج جو سنت بتائیں گے وہ ہے کدو شریف کھانا۔ کدو شریف کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کدو کیا، کس کس کو پتہ ہے کدو کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ کھاتے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرما لی،
اور مقررہ دن ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں موجود تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو پسند تھا، لوکی جیسے کہتے ہیں، اور ہم لوکی نہ کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور ہم نہ کھائیں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوکی جو ہے، کدو، یہ ہم اپنی عادت بنائیں۔ اسی طرح سبزی جو ہے، بعض بچے سبزیوں میں نخرے کرتے ہیں، آپ کو پیزا کھلا دیں، زنگر برگر کھلا دیں، چپس کھلا دیں، وہ تو اتر جائے گی، لیکن آپ کو کوئی بولے بھائی تورئی کھا لو، بھنڈی کھا لو، تو اس طرح کی چیزیں اتر جاتی ہیں بچوں کے گھر سے، جن کے گھروں میں پکتی ہے، لیکن جن کے گھروں میں کبھی کبھی بنتی ہے سبزی، ان کے گلے سے نہیں اترتی، وہ بولتے ہیں بھائی نہیں، ہمارے لیے الگ چیز بنائی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور سبزی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم سبزی کھائیں، اس سے طاقت بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے دیکھا کہ آپ کدو کو اتنا پسند فرماتے ہیں تو اسی دن سے میں بھی اپنے لیے کدو کو پسند کرنے لگا۔ اب صحابی رضی اللہ عنہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت پتہ چل جائے، اگر کوئی صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے، تو صحابہ اس عادت کو اپنانے کی کوشش میں لگ جاتے، جیسے اگر آپ نے سنا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو وہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کھا رہے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس لیے اسی دن سے میں اپنے لیے بھی کدو شریف کو پسند کرنے لگا۔ پیارے بچوں، کدو شریف کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو سنتیں ہمیں پتہ چلے، معلوم ہو، اس کے مطابق ہم زندگی بھی گزاریں، اپنی زندگی میں بھی سنتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔